بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کام مباح یا جائز ہے ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا مباحات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجی سے ثواب نہ بنایا جا سکے۔ مثلا اچھی نیت کی چند مثالیں جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو ثواب بنا سکتے ہیں۔ روزی کمانا، خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت و صنعت کی شکل میں، اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ادا کر سکوں، تو حلال روزی کمانے کی یہ ساری کارروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی۔ پھر اس میں اگر یہ نیت بھی کر لے کہ اپنی آمدنی کو اپنی اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرے نیک کاموں پر خرچ کروں گا تو اس نیت سے مزید ثواب ملے گا۔ پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا اور اس کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کروں گا۔ اسی طرح کوئی شخص کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمے شرعاً لباس پہننا واجب ہے، میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد کروں گا جو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی ہو۔ اسی طرح اچھا لباس اس لیے پہنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت ہو، نہ یہ کہ وہ مجھے بڑا یا دولت مند سمجھے۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو اس کو اس سے خوشی ہوگی۔ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی۔
جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائے کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگی۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت کا پہچان ہوگی اور اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ چند ایسی مثالیں ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں کتنی اہم ہیں، ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بجا طور پر فرمایا کہ انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے، یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی، تو اس عمل پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔